بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کا انتظار۔ سائمہ کے ساتھ میری بہت ہی خوشگوار یادیں وابستہ ہیں۔ وہ میری پیاری سہیلی تھی۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے چند قدم دور تھا، اس لیے ملاقات میں آسانی تھی۔ اس کی ماں کو ہم آنٹی شیری کہا کرتے تھے۔ وہ واقعی بہت شیریں گفتار تھی، مجھ سے بیٹی جیسا پیار کرتی تھی۔ میں بھی اس کا ادب ماں سمجھ کر کرتی، کیونکہ میری ماں بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ میں ان کے پیار میں ممتا کی مٹھاس ڈھونڈا کرتی تھی، تبھی اس کے گھرانے سے مجھے دلی لگاؤ تھا۔ سائمہ ایک اچھی لڑکی تھی، سب ہی اس سے پیار کرتے تھے۔ اس کی والد کی نوکری نزدیکی گاؤں میں تھی۔ وہ کبھی کبھار شہر کا چکر لگاتے تھے۔ ہمارے شہر میں صرف ایک ہی کالج تھا، وہ دراصل بوائز کالج تھا۔ بعد میں لڑکیوں کو بھی داخلے کی اجازت مل گئی، کیونکہ ہمارا شہر چھوٹا سا تھا اور یہاں ابھی تک لڑکیوں کے لیے علیحدہ کالج تعمیر نہیں ہوا تھا۔ سائمہ فرسٹ ایئر میں تھی اور پڑھائی میں بہت ہوشیار تھی۔ اس کو بڑی مشکل سے لڑکوں کے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت ملی تھی، ورنہ گاؤں کے کہاں اپنے بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے حق میں ہوتے ہیں۔ سبھی اس پر رشک کرتے۔ اس کی ہم جولیاں اس سے خوش نصیب کہتی تھی، کیونکہ وہ خود میٹرک کے بعد کالج جانے کی حسرت لے کر گھر بیٹھ گئی تھی، جن میں اس کی اپنی بڑی بہن سمرین بھی تھی، جو صرف میٹرک کر سکی تھی۔ آگے پڑھنے کی اجازت نہ ملی، اس کی منگنی ہو چکی تھی اور جلد شادی ہونے والی تھی۔ سمرین بہت خوبصورت تھی، تب ہی آنا پانا رشتہ اور اب چند دنوں بعد شادی تھی۔ تیاریاں زور شور سے جاری تھی۔ سائمہ بھی بہن کے شادی کے سلسلے میں کافی مصروف تھی۔ وہ 2 دن رہ گئے تھے تو وہ ہمارے گھر شادی کارڈ دینے آئی۔ آنٹی شری ساتھ آئی تھی۔ کہنے لگی کہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ میری ستیلی امی تھی۔ ان سے پوچھا گیا ہم بشریٰ کو لے جائیں، کیونکہ یہ شادی کے کاموں میں ہاتھ بٹائے گی۔ امی نے انکار نہیں کیا۔ یوں میں 2 دن کی چھٹیاں لے کر ان کے گھر چلے گئی۔ کبھی بھی معمولی سی بات کسی بڑے سانقے کا سبب بن جاتی ہے اور زندگی کا یا پلٹ جاتی ہے۔ اس دن کافی مہمان آئے ہوئے تھے، کیونکہ شام کو بارات آنے والی تھی۔ ہم سب کام میں مصروف تھے، سر کو جانے کی فرصت نہ تھی۔ اگلے روز وقت مقرر پر بارات آ گئی اور ہم لڑکیاں باراتیوں کو دیکھنے چھت پر پہنچ گئے۔ میں بھی شوق دیدار میں گئی۔ بارات میں آئے ایک لڑکے پر نظر ٹھہر گئی۔ یہ خودبرو نوجوان تھا اور اس کا نام بدر منیر تھا۔ سائمہ کا کزن تھا۔ وہ آگے تھا۔ میری نگاہیں بار بار اس کی طرف اٹھتی تھی۔ اس نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا اور اب وقفے سے اس کی نظریں بھی مجھے تلاش کرنے لگی۔ ایسا اکثر شادیوں میں ہوتا ہے کہ اب آپ کے دل کے کورے کاغذ پر کسی کی تصویر اچانک بن جاتی ہے۔ گھر آئی تو دل عجیب احساسات سے بھرا تھا۔ بار بار رہ کر منیر کی صورت نگاہوں میں پھرتی تھی۔ اس کا خیال آتا رہتا تھا۔ سوچتی تھی کاش ایک بار اور کہیں اس کو دیکھ پاؤں تو سجدہ شکر بچا لوں۔ خدا نے دعا سن لی۔ کالج آتے تو وہ نظر آ گیا اور اسی کالج میں پڑھتا تھا، لیکن کبھی میں نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اچانک دیکھا تو دل خوشی سے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا اور اب میری طرف ہی آ رہا تھا۔ اب یہاں اس نے سوال کیا، میں فرسٹ ایئر میں ہوں اور آپ؟
میں یہاں انٹر میں پڑھتا ہوں، یہاں کبھی دیکھا تو نہیں، بس اتفاق ہے دیکھا ہوگا بھی تو دھیان نہیں دیا ہوگا۔ چلے اب تو نہیں بولیں گے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، تو میرے لبوں سے بھی بے اختیار ہی یہ کلمات نکل گئے، کبھی نہیں۔ اس دن کے بعد ہم دونوں روز ملنے لگے۔ جب فری پیریڈ ہوتا میں اور منیر کینٹین میں اکٹھے کچھ کھاتے پیتے اور باتیں کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی پکی ہوتی گئی۔ وقت کیسے تیزی سے گزرتا چلا جاتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں 3rd ایئر اور وہ 4th ایئر میں پہنچ گیا۔ ہماری جدائی میں 1 سال سے بھی کم عرصہ رہ گیا تھا، کیونکہ منیر کے کالج چھوڑتی ہی یہ دن شروع ہو جانے تھے۔ جدائی کے موسم آنے سے پہلے ہم کو کچھ ایسا قدم اٹھانا تھا کہ ہم ایک ہو جائیں، لیکن اس کے لیے گھر والوں کی رضامندی ضروری تھی۔ میری تو ماں بھی ستیلی تھی۔ گھر والوں کو پسند سے آگاہ کرنا گویا اپنے پیروں پر کلاڑی مار لینے کے مترادف تھا۔ ہوتا یہ کہ امی ابو میرا کالج جانا بند کرا دیتے، میں گریجویشن سے محروم ہو جاتی، تبھی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی، مباز لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ تاہم میری شدید خواہش تھی کہ منیر میرا جیون ساتھی بنے۔ اس کا بھی یہی ارمان تھا، بلکہ وہ تو یہاں تک کہا کرتا تھا، اگر تم سے شادی نہ ہو سکی تو یقین جانو کہ میں کچھ کھا کر مر جاؤں گا، کیونکہ میں تمہاری جدائی کا صدمہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ کالج سے آ کر سب سے پہلے اس سے فون کرتے، کپڑے بدلتے اور کھانا کھاتی تھی۔ رات کو بھی گھنٹوں ہم فون پر باتیں کرتے، ہمارا دل باتیں کرنے سے بھرتا ہی نہیں تھا۔ ان دنوں جبکہ میرے 3rd ایئر کے پرچے ہو رہے تھے، ابو کے ایک رشتے دار گاؤں سے آئے، مجھے دیکھا تو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا، اور رشتے کے بعد کی ابو نے ہاں کر دی۔ اور باقی اسٹوری اگلی قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلا قسط آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا قسط پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلے قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔